مردار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کریں چکے ملک کا موسمی آلات یا اورانی ایک نوکیں ردیہ صحبہ مگننے کے طوفانی اورانی پیشگوشی کرنے کی کنک بتا یک اپریلا بگرد 4 اپریلا ای طوفانی اورانی صحبہ مزنے کے ساسیہ تاوان بتا تو بلوچستان تقریباً گیشترین ڈسٹرکٹس کے ہستے ہیں ایودا اور آرانی صحبہ چیز ڈسٹرکٹ کے ہستے ہیں شدید متاثر ہیں اور دومی نمگا چیزیں اضلاع کے ہستیں گوستگیں بعضیں سالاں دراجیں ڈکال اپد اودا مگندے کے محلوک کارا اللہ تعالیٰ نے مگایا پروردگار نے مگایا کہ ریلیفی ہمیں رستہ کے اور باران اپد اودا ڈکال ختم بوتا خدسالی ختم بوتا وہ محلوک کے ہستے ہیں یہ وشیہ درشان کرنا اور دومی نمگا اور آرانی صحبہ سیلابی صورتحال صحبہ بعضیں علاقہ کے ہستے ہیں شدید متاثران چونکہ پی ڈی میں یا انڈیا میں دوئیں کے ہستے ہیں بلوچستان متحرک ہیں تو بلوچستان بیشتے ہیں اضلاع کے ہستیں اودا ترندیں گواتانی صحبہ گرند و گروک اور طوفان جالا باری ترونگل یعنی چری سلسلہ نظام زندگی کے ہستے شدید متاثر ہیں تو مکہ میں موسمیات آوکیں دور اوچا مزید اور کے ہستے ہیں آئیے پیشگوشی کو تھا اور الرٹ بو کے کٹنی داتا تو کوئٹہ آوار قصدار کلات سوراب لسبیلا اب گوادر قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ رولائی کولو اواران مستوں کیچ اور دیگے بازیں دمک کے ہستان نصیر آباد ڈویژن اترندی اور بوتا اور رانی ریت بر جائیں تو امی وڑا مگندے کے بلوچستانہ بر جائیں اور آرانی سب ایک چوکے آوار صدا چوکے بیران بوتا صدا گیش مکانات کے ہستان تباہ بوتگاں کے ساتھ 400 ایکڑ کشت و کشاری زمین کے ہستان عام زیر عام اور پنجا گیش کے ہستے مالد الوت بیران بتگاں یا مرتگاں چری اور آرانی سببات تو دومی نمگا پی ڈی ایم میں صوبہ ایمرجنسی آپریشن سنٹرز کے ہستے ہیں یہ رپورٹ رہتا ضلع کچی دمک ڈاڈرا گرندے کپا کے صحبہ یک چوکے بیران بو کے تصدیق بتا تحصیل بالا ناریہ دریائے ناڑیے پشتہ کے ہستہ یہ شگاف یا ترک مانت کا چرشی سب مزنے کے ساسیہ تباہی بتا تو ہمیں وڑا کوئٹہ شہر کے ہستے ہیں اودا ترندے گواتانی صحبہ موصلہ دار اور کے ہستاں آنی رید برجائیں چرشی صحبہ بازیں گٹرے نالا کے ہستاں آنچے آپ دراغ آئیں اور بازیں دک کے ہستے ہیں آپاں ڈھا گیش فیڈر کے ہستے ہیں یعنی ٹریف بوا کے صحبہ کوئٹہ بازیں نمگی ودا تاروکی آما چاہوں نظام زندگی شدید متاثر ہیں تو کوئٹہ بلوچستان کیپٹل سٹی ہیں بلے کوئٹہ ہم صورتحال چاہے ای دگے وہ شہرانی وڑا بلوچستان شدید متاثر ہیں دومی نمگا مگندے کے کیس کو دا فیڈر ٹرپ کن کا پد بعضیں علاقہ پورا حیثیت بگتے ہیں بلال فیروز میں کوئٹہ رپورٹر ہیں آئیے گیشن کا پتران کریں السلام علیکم بلال وعلیکم السلام بلال بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہے بلال ہم بات کر رہے ہیں چونکہ حالیہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس میں قلعہ سیف اللہ ارنائی وغیرہ تو یہ بتائیے کہ اس وقت کوئٹہ شہر سمیت جو شمالی بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت جو بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں جو ہے وہ تیز ہواؤں گرج چمک اور ژالہ باری کے نئے سلسلے میں جو ہے نظام زندگی کو جو ہے درم برم کر دیا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات نے جو ہے آئندہ چند روز کے دوران مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی کرتے ہوئے جو ہے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے. تفصیلات کے مطابق جو ہے کوئٹہ سمیت خزدار، کلات، سراب، لسبیلا، ہب، گوادر، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زود، لورلائی، اسی طرح جو ہے کولو، اوران، مستون، زیارت، چمن، موشکی، پنجگور اور دیگر علاقوں میں جو ہے وقفے سے تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ کئی مقامات پر جو ہے موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی ہے. بارشوں کے باعث جو ہے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے اور متعدد علاقوں میں جو ہے فلیش فلڈنگ کی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے، جیسے کہ ہنائی اور گردونواں میں جو ہے سیلابی ریلے کے دوران ایک ڈبل کیبن پک اپ کے بہہ جانے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے، تاہم اس میں جو سوار افراد تھے وہ بروقت چھلانگ لگا کر جو ہے محفوظ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے دریائے ناڑی میں آنے والے ریلے سے حفاظتی بند کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اسی طرح کوئٹہ سے قریب ترین جو علاقہ ہے ضلع قلعہ عبداللہ، وہاں پر بھی جو ہے شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے گلستان، ماچکا اور دیگر علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے.
गुलिस्तान के करीब खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद पर जो है मुश्तमिल एक मिनी कोच सैलाबी पानी में फंसने की भी इतलात मौसूल हुई थी, जिसे रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए जो है बाहिफाजत निकाल लिया है। जबकि मचकांडी के मुकाम पर जो है 2 मजीद गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया गया है। ये पीडीएमए की रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया है। साथ ही साथ जो है हरनाई में मुसलसल बारिशों के बायस जो है कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक घर की छत गिरने से जो है मवेशी मलबे तले दब गए थे। ताहम कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसी तरह जो मुसलसल बारिशों के बायस हरनाई का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है और मुतअद्दिद जो वीडियोज हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें जो है शाहराहें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं और गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं, जबकि बीच से जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा करता हुआ जो है पानी का रेला गुजर रहा है। इसी तरह जो है बात की जाए पीडीएमए की रिपोर्ट की तो उसके मुताबिक जिले कच्छी के इलाके ढाडर में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जहां बहक होने का वाकया भी रिपोर्ट हुआ है, जबकि दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ताहम हुकाम ने मजीद बारिशों के पेश नजर जो है खतरात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। साथ ही अगर कोयटा की बलखसूस बात की जाए तो यहाँ पर कोई सैलाबी सूरत हाल तो नहीं, अलबत्ता जो नाले हैं ये जरूर उबल पड़े हैं बारिशों के बायस और जो है जिससे जो है शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इससे जो मेट्रोपॉलिटन या उसकी जानिब से जो निजी कंपनी को ठेका दिया गया था शहर की सफाई का और नालों की सफाई का, उसका जो है पोल खुलकर सामने आ गया और शहरी जो है वो तशवीश में लाहक हैं। लिहाजा जिला इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इकदाम शुरू करने का भी जो है बताया है मीडिया जराये को और मुख्तलिफ अजला में जो है डिप्टी कमिश्नर से मुताल्लिका महकमों, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि नदी नालों में हर किस्म की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही साथ जो दफा 144 भी नाफिजुल अमल है। इसी तरह जो है बात की जाए पीडीएमए के मुताबिक जो है सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है, ये उनका कहना है और तमाम जिला इंतजामिया के साथ जो है वो राब्ते में है और उनका कहना है कि हम इमदादी कार्रवाइयों की जो है निगरानी भी कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला भी उनके मुताबिक जो है जारी है, जबकि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है हुकाम ने आवाम से अपील की है कि नदी नालों, बरसाती रेलों और नशीबी इलाकों से वो दूर रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर जो है मुताल्लिका इदारों से राब्ता करें। और साथ ही साथ जो अगर बात की जाए मौसम की तो माहिरीन के मुताबिक अगर बारिशों का ये सिलसिला मजीद जारी रहा तो सैलाबी सूरत हाल जो है उसमें जो है शिद्दत आने का खदशा भी जाहिर किया गया है, जिसके बायस जो है मजीद नुकसानात हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जो है शहरियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। जी तो बिलाल, जो महकमा मौसमियात ने 4 अप्रैल तक जो मूसलाधार बारिशें और दूसरी तरफ हमने देखा कि तेज़ हवाओं के साथ जो है जालाबारी की भी पेशगोई की है, तो इस वक्त कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या सूरत हाल, जैसा कि आपने पीडीएमए का भी जिक्र किया तो जी जैसे कि मैंने बताया ये सैलाबी सूरत हाल की तो तफसीलात मैंने आपको जरूर बताई, लेकिन कोयटा की अगर बिलखसूस बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह की कोई सैलाबी सूरत हाल तो नहीं है क्योंकि ये एक प्लान्ड सिटी है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि मैंने बताया जो नाले हैं जो कि शहर के वस्त के इलाकों में या तंग गलियों में जो नाले मौजूद हैं जो कि जो है सेवरेज का निज़ाम जिनके थ्रू चलता है वो जरूर इन बारिशों के बायस जो है उबल पड़े हैं और कोयटा के इलाके बिलखसूस इनकी बात की जाए जिसमें जो है जान मोहम्मद रोड है, फकीर मोहम्मद रोड है और इस तरह के जो तंग गलियों पर मुश्तमिल इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो एक नदी का मंजरी सड़कें जो है वो पेश करती दिखाई दे रही हैं और जो है शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। अक्सर घरों में जो है पानी भी दाखिल हो जाता है ऐसी सूरत हाल में। लिहाजा इससे जो है वो पोल खुल गई है जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है या उनकी जानिब से जो एक निजी कंपनी को हाल ही में ठेका दिया गया था जिनको जो है शहर की जो सफाई का ठेका दिया गया था, उनका जो है पोल खुलकर सामने आ गया है कि वो सफाई नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो उसके बाद जो है इन नालों में सबसे पहले जो है ये नाले ही उबल जाते हैं और जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है बात की जाए अगर बिजली की और गैस की तो वो भी जो है इस बारिशों से मुतासिर हुई हैं। बारिश का पहला कतरा गिरते ही कल रात से ही जो है कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली का निज़ाम है वो दरम बरम है और अक्सर इलाकों में जो है एक गुज़श्ता रोज से ही बिजली नहीं है जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ जो है
ہے دوبارہ بارشیں ہونے سے جو ہے دوبارہ سے ایک دفعہ شہر کا موسم بھی جو ہے وہ سرد ہو گیا ہے، سرد ہواؤں کا راج ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں نے دوبارہ سے اپنے جو گرم کپڑے ہیں جو کہ وہ الماریوں میں رکھ چکے تھے انہوں نے نکال کر دوبارہ پہننا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح چونکہ سردی بڑھ گئی ہے تو گیس کا استعمال بھی ہے، اور حال ہی میں جو ہے ایک دھماکہ بھی کیا گیا تھا کوئٹہ میں جو ہے بائی پاس پر، جس کی وجہ سے جو ہے اب تک اس پر جو ہے کام تو جاری ہے لیکن ابھی تک گیس بحال نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پہلے ہی گیس کی شارٹیج تھی اور اس طرح جو ہے سردی بڑھ جانے کی وجہ سے یوزیج بھی زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو گیس کا نظام ہے وہ بھی درم برہم ہو چکا ہے، لوگ جو ہے ایل پی جی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ایل پی جی بھی مہنگی ہو چکی ہے۔ مطلب اوور آل دیکھا جائے تو جو یہ باران رحمت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے جو ہے کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے یہ باران رحمت جو ہے وہ باران زحمت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو بلال مزید جو ہیں 2 دن 3 اور 4 اپریل کو جو طوفانی بارشوں کی پیشگوئی محکمہ موسمیات ہے، تو محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے کہ آیا 3 اور 4 اپریل کو بھی طوفانی بارشیں، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا یا موسم میں کچھ تبدیلی کا امکانات؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ جو ہے 4 اپریل تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو ہے اسی طرح جو ہے وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا اس دوران جو ہے پی ڈی ایم اے نے الرٹ اپنا پہلے سے ہی جاری کر رکھا تھا اور اب ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جو کچے مکانات ہیں جن کی چھتیں کمزور ہیں وہاں ان گھروں میں جو ہے رہائش اختیار نہ کریں، متبادل ذرائع استعمال کریں اور اسی طرح جو ہے سفر سے گریز کریں، دیگر علاقوں کا سفر سے گریز کریں تاکہ وہ جو ہے راستے میں پھنسنے اور اس طرح کی جو دیگر مشکلات ہیں ان سے بچ سکیں۔ بلال جو اپنے ارنائی کا ذکر کیا تو جو ارنائی ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جو ارنائی سے متعلق جاری کی گئی ہیں، وہاں کا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسلسل جو بارشیں ہوئی ہیں تو کچے مکانات کو نقصان پہنچا ہے، ایک گھر کی چھت گرنے سے مویشی ملبے تلے دب گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو مجموعی طور پر پی ڈی ایم اے کا کیا کہنا ہے کہ اس وقت جو ارنائی کی صورتحال ہے یا قلعہ سیف اللہ کی صورتحال ہے وہاں بہت تیز بارش ہوئی ہے، موسلا دار بارش ہوئی ہے، تقریباً کتنے ملی میٹر بارش وہاں ریکارڈ کی گئی ہے اور اب تک کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو ادارہ ہے اس سے متعلق جو پی ڈی ایم اے کا ادارہ ہے اس کا کہنا ہے کہ جو ہے ہماری جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں اور جو ہے وہ جو ہے آپریشن بھی کر رہی ہیں اور اسی طرح جو ہے جو مشکلات میں پھنسے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ مدد بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا کہنا ہے کہ جو ہے امدادی جو سامان ہے اس کی بھی ترسیل کی جا رہی ہے ایسے علاقوں میں جو کہ بارش سے زیادہ متاثر ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہرنائی کا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے جہاں پر جو ہے جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا پی ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے ہم جو امدادی سامان ہے وہ وہاں پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی جو ہے زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ جو ہے جو یہ سلسلہ ہے وہ 4 اپریل تک جاری رہنے کا جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے، لہٰذا تب تک جو ہے یہ امدادی کاروائیاں جاری رہیں گی، اس کے بعد ہی جو ہے جو سروے ہے وہ بھی اسٹارٹ کر دیا گیا، اس کے بعد ہی تخمینہ لگایا جا سکے گا کہ جو ہے البتہ کتنا جو ہے یہ نقصان ہوا تھا اور اس کی ازالے کے لیے جو ہے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ فی الوقت جو ہے وہ جو ہے ایمرجنسی سچویشن ہے ایک طرح سے، لہذا فی الحال جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں اس طرح کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ بلال، آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردہ چاروں میں کوئٹہ رپورٹر بلال فیروز گپتران کنگا تو ای ودا بلوچستان اورانی سلسلہ کے ہستے برجائیں تو 1 اپریل بندات گتگیں طوفانی اور کے ترندیں گواتانی امرائیہ ترندیں اور ادونی کا بازیں علاقہ ترونگلے رچگے ہم گمان پدر کنک بتا محکمہ موسمیات بلوچستان نمگا امی وڑا بازیں جاگا کستے طوفانی اور بتا ترونگلم رتکاو دومی نمگا مگندے کے ترندیں گواتانی کشگے امرائیت نقصانات ہم باز بتگا تو اور سببا بازیں کور کستا ادا سیلابی صورت آ رہے ہیں تو بازیں نمگا فلیش فلڈنگ صورت عالم پیدا بتا ارنائی اور کشگوراں سیلابی ریلائے دورانہ ایک ڈبل کیون پیک اپ آپا برتاؤ چرشیا چی مگندے کے سواری مردم کے اسنا ہوتا ہوتی کو مکھا چی رکھیں تو ہمیں بڑا سبیا آئی کشگوراں بولانا دریائے ناڑیا آؤ کے سیلابی ریلا کے اسنا حفاظتی بندارہ نقصان داتگی تو ہمیں بڑا نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن سیلابی صورت حال ہیں تو مزید اورانی پیش گوشی
برجائیں اور 1 اپریل بغیر 4 اپریل چونکہ 3 اور 4 اپریل ہم طوفانی اور تیز گوات اور دومنی مگا مگندے کے ترونگلا مزن پیمانہ یا نقصان کتشائیں تو پی ڈی میں یا ضلع انتظامیہ اور دومنی مگا مگندے کے دگے ادارہ کے ہستاں آگوشگاہ میں تیاری مکمل ہے بلے دومنی مگا ودی کے ایوانی صورتحال ودی بھی تو نقصانات بعض بند تو ہمیں کوئٹہ شہر کے بلوچستان کیپٹل یا چونکہ میں رپورٹر والا کا پتران کنگا تو ایک ہمیشہ کے اور پد صورتحال انتہائی نگے گئیں اور بجلی نظام دھرم برم ہیں اور دومنی مگا گیس سپلائی معطل ہیں اور کوئٹہ گترندی اورانی سلسلہ کے ہستے انگتا پر جائیں بریک کی ضروری پتہ شو میں نہیں مکائیں گے کا پتران کریں بڑادار چاروں کا بریک اپد معاشمہ وشت کرنے کا پتران کنگائیں بلوچستان اور آرانی سبا سیلابی صورتحال اور بازی نمک کے ہستہ شدید متاثرہ تو مروچی بلوچستان بازی نمکا اور بتا نصیر آباد ڈویژن کے ہستیں گستنے دورو چا اورانی سلسلہ بر جائیں تو مگندے کے اودا سیلابی صورتحال ہیں بازی علاقہ کے ہستیں شدید متاثرہ تو کا پتران بر جائیں میں جعفر آباد رپورٹر مصری بکتی ہمارزاری کنگائیں گے کا پتران کے السلام علیکم مصری وعلیکم السلام مصری بہت شکریہ آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک تو مصری اس وقت جو نصیر آباد ڈویژن ہے تو وہاں مختلف جو اضلاع ہیں بارشیں ہو رہی ہیں اور مزید بارشوں کی جو ہیں پریڈکشن ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے کیا کسی علاقے میں کوئی طغیانی اور سیلابی صورتحال ہے بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح نصیر آباد ڈویژن کے جو مختلف اضلاع ہیں جس میں جعفر آباد نصیر آباد صوبت پور جل مکفی وغیرہ شامل ہیں بارشوں کا سلسلہ رات بھر سے بدستور جاری ہے مختصر وقفے کے بعد بارش تیز ہو جاتی ہے آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے اور موسلادھار بارش نے جل تل ایک کر دیا ہے نشیبی جو علاقے ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی جاری ہے شہری علاقوں میں بالخصوص جعفر آباد یا ڈیرہ لیار میں جو ناکر سیوریج سسٹم کے باعث برساتی جو پانی ہے وہ نالیوں کے گندے پانی میں شامل ہو کر شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے مواصلاتی جو نظام ہے وہ بالکل گرم برم ہے بجلی بند ہے نصیر آباد ڈویژن کے بعض علاقوں میں اس وقت انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے جعفر آباد صوبت پور استا محمد اور نصیر آباد زرعی علاقے ہیں کسانوں کی تیار جو فصلیں ہیں گندم ہے چنا ہے ان کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے تاہم ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اس وقت تک کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں جعفر آباد میں جو تعینات ڈرینج کے آفیسر ہیں جو دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں سے نکاسی آب یا جو پانی ہے اس پانی کو راستہ دینے جو ہے ایریگیشن کی ذمہ داری ہے ڈرینج کی ذمہ داری ہے وہ آفیسر اپنے دفتروں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ایک باثر آفیسر ہیں اپنی مرضی سے اپنے دفتر پر آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ مشکل وقت میں عوام کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے بارش جعفر آباد یا نصیر آباد کی اگر بات کی جائے تو سلسلہ بارش کی ابھی تک بھی جاری ہے کافی علاقوں میں نقصانات بھی ہوئے ہوں گے لیکن تاحال اپڈیٹ آنا باقی ہے آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا ہے تاہم ندی نالوں میں طغیانی ہے سیلابی صورتحال ہے کچی بولان کا جو پانی ہے ان کا رخ بھی اس وقت نصیر آباد ڈویژن کی جانب ہے جس سے بھی کچھ مزید علاقے متاثر ہو سکتے ہیں اگر بات کی جائے پی ڈی ایم اے کی تو پی ڈی ایم اے کی کارکردگی اس وقت میں سمجھتا ہوں نصیر آباد ڈویژن میں نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جعفر آباد میں تو ہم نے حالیہ جو یہ رمضان گزرا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے جو وزیر اعلیٰ کا رمضان ریلیف پیکج تھا اس سے بھی عوام کو جو ہے دور رکھا گیا ہے باثر لوگ اس سے مستفید ہو گئے ہیں تو اس وقت پی ڈی اے کی کارکردگی کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا جا رہا ہے جعفر آباد میں انتظامیہ طور پر بھی مفلوج ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جعفر آباد کو سابقہ 3 سیلابوں نے بری طرح متاثر کیا تھا تاحال بھی سابقہ سیلابوں کی تباہ موجود ہیں لوگ کھلے آسمان تلے بغیر چھت کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پی ڈی ایم اے کی توجہ اس جانب بالکل نہیں ہے صرف فنڈ جاری کیے جاتے ہیں کسی متاثرین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لیکن متاثرین کے نام پر صرف انتظامیہ اور کچھ جو بااثر لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں وہ امداد سے مستفید ضرور ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا جعفر آباد کا جو عوام ہے
وہ مشکل میں ہے، اور یہ جو ریلیف پیکج آتے ہیں اس کی واضح مثال جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو رمضان ریلیف پیکج تھا اس کو پتہ نہیں کس طرح عزم کر دیا گیا ہے، کسی غریب کو نہیں ملا، کسی مستحق افراد تک نہیں پہنچا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اللہ رحم کرے سیلابی صورتحال دیکھنے کو آ رہا ہے. اگر سیلاب آیا ہے تو یہ جو غریب لوگ ہیں اس وقت جعفر آباد میں انتظامی نظام بالکل ختم ہے، اور اگر سیلاب آیا ہے تو لوگ بری طرح متاثر ہوں گے کیونکہ لوگ پہلے سیلابوں کے شکار ہیں، اور ابھی جو پی ڈی ایم اے کا جو سامان آئے گا اس سے بھی غریب کو کوئی فصل نہیں ہوگا. جی تو مصری، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے 2007 ہو یا 2012 یا 2022 کا سیلابی صورتحال، اس میں مستم احمد، صحبت پور، نصیر آباد اور جعفر آباد کے جو اضلاع ہیں وہ شدید متاثر ہوئے. تو کیا لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا ہے کہ کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہی ہے؟ جیسا کہ پی ڈی ایم اے کا آپ نے ذکر کیا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے اس کی کارکردگی صرف بیانات تک محدود ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ماضی کی طرح کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا؟ الطاف جان، اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے، موسلادھار بارش ہے، جو نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل زیر آب ہیں، سڑکوں پر پانی جمع ہے اور ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی معطل ہے. اور اگر بات کی جائے لوگوں کی تو لوگ اس وقت اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ محصور ہیں، اور لوگ مایوسی کے شکار ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر اس مرتبہ یہ چوتھی سیلاب جعفر آباد کی طرف آیا ہے، اگر یہ جو صورتحال ہے بارشوں کی، اور اس کے علاوہ جو اریگیشن نظام ہے وہ ایک ناکارہ نظام ہے، اور شہری علاقوں میں بھی سیوریج سسٹم پہلے سے سیلابوں نے تباہ کر دیا ہے، اس وقت تک سیوریج سسٹم پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہاں، اس جو ایم پی ہیں اس نے سیوریج سسٹم کے لیے فنڈ مختص کیا ہے لیکن ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا ہے. اگر یہ جو ممکنہ سیلاب کی جو خطرہ ہیں، اگر سیلاب آیا ہے تو لوگ بالکل مایوس ہیں. لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ جو رمضان ریلیف کا پیکج تھا وہ جس طرح بد انتظامی کے نظر ہوا ہے اور جس طرح باثر لوگ لے گئے ہیں، تو ابھی جو سیلابی صورتحال ہوگا اس سے بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن عوام مزید مشکلات میں دھنس جائیں گے. تو لوگ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اپنی بارش کو رحمتوں کی بارش بنائے اور زحمتوں سے، طوفانوں سے اللہ پاک جعفر آباد یا بلوچستان کو محفوظ رکھے. جی اس وقت ہم اگر دیکھیں تو جعفر آباد ہو یا نصیر آباد ہو، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ضلعی انتظامیہ یا جو ڈویژنل افسران ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ پی ڈی ایم اے کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے یا کوئی امدادی کارروائی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا صرف ان کی بیانات جو ہیں پی ڈی ایم اے کی طرح، اس کارکردگی پی ڈی ایم اے کی بیانات کی طرح ہیں؟ جی بالکل، آپ جانتے ہیں کہ انتظامیہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا یا ہم کچھ نہیں کریں گے، صرف بیانات ہیں. اپنے دفتروں میں بیٹھ کر اگر میں نصیر آباد ڈویژن کی بات کروں تو وہ بھی بلوچستان بھر کی طرح جس طرح پی ڈی ایم اے کی جانب سے اپنی بیانات دفتروں میں بیٹھ کر جاری کیے جاتے ہیں کہ نقصانات کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور یہاں تک ریلیف پیکج پہنچے ہیں، تو اسی طرح جو انتظامیہ ہے، جو نصیر آباد ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر ہیں، کافی علاقوں میں کام کرتے ہوں گے، دیگر اضلاع میں کرتے ہوں گے، لیکن اس وقت اگر میں جعفر آباد کی بات کروں تو جعفر آباد میں صرف ایک لیٹر جاری ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کی آفس سے، اور وہی لیٹر سے کام ہوتے ہیں، بس وہ لیٹر کے ذریعے کام ہوتے ہیں، لیکن عوام تک کوئی بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں، اگر عوام تک پہنچنا انتظامیہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. پولیو کے وقت ایک ایک گھر میں جا کر ان بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کے گھر میں بنگلے ہیں، کس کے گھر میں جھوپڑی ہے، کون ٹینٹوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کون کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے، لیکن مشکل گھڑی میں کسی بھی غریب کے گھر انتظامیہ جانے کو تیار نہیں ہے. اور صرف جو حکومتی دعوے ہیں، حکومتی فنڈ ہے، ان کو غریبوں کے نام پر استعمال کر کے باثر لوگ اور انتظامیہ مل کر ان کو ہضم کیا جا رہا ہے، لیکن کسی غریب تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں، شہری ہیں، وہ میڈیا سے، صحافیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کو مانو پی ڈی ایم اے سے اپیل کیا جائے تاکہ اس مشکل گھڑی میں پی ڈی ایم اے آئے ہیں، وہ خود اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے نا کسی غریب تک پہنچے. تو ابھی پی ڈی ایم اے کے پاس اتنے تو نمائندے نہیں ہیں. پی ڈی ایم اے ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر سے جو فنڈ جاری کرے گا اس کے ذریعے. تو یہاں جعفر آباد میں اس وقت عوام کو انتظامیہ سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن
بس اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اس طوفان سے عوام کو محفوظ رکھے. تو مصری ہم نے جو جیسا کہ ماضی کا ہم نے ذکر کیا کہ وہاں جو ہے سیلاب بھی ہوئے ہیں، تو دریائے سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جزیرہ آباد ڈویژن کے اکثر اضلاع جو ہیں دریائے سندھ کی وجہ سے سیلابی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں اور دو چار ہوتے رہیں، تو کیا دریائے سندھ بھی جو ہیں وہ بفر گیا ہے، وہاں جو ہیں فلڈ فلیشنگ کی صورتحال ہے یا معاملات نارمل ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں نا جعفر آباد کو چاروں اطراف سے خطرہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2012 میں جو کوہ سلیمان کا پانی آیا تھا اوپر کی طرف سے، اسی پانی نے جعفر آباد کو متاثر کیا. 2010 میں دریا سندھ والا پانی تھا، تو پھر 22 کو سیلاب آیا ہے، کوہ سلیمان والا پانی آیا ہے. پھر یہ جو ندی نالے جو کچی بولان کے علاقے میں وہاں تغیانی کے شکار ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے ٹریک بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور سڑکیں بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جو مواصلاتی نظام ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو جعفر آباد اس وقت سیلاب کی گزرگاہ میں ہے. جعفر آباد میں اگر کہیں بھی یہ بلوچستان کے کسی علاقے سے بھی سیلابی صورتحال آئے گا تو یہ جعفر آباد کے راستے سے ہی گزرے گا اور سندھ کی طرف جائے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کی پانی نیچے سے ہے اور جعفر آباد اوپر ہے، لیکن نیچے والا پانی بھی آ کر جعفر آباد کو ڈبو کر پھر واپس سندھ کی طرف جا رہا ہے. تو جعفر آباد کو اس وقت بالکل خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اس وقت سیلابی صورتحال کا خطرہ بہت ہے. بارش اگر اسی طرح جاری رہا تو ممکن سیلاب کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے مصری، بہت بہت شکریہ، آپ نام نکالا پروگرام میں شریک رہے. مرادر چاروکن چکو نصیر آباد ڈویژن کے استے ماضی 2022 سے یا دیکھے سیلاب کے استا آنی سببا شدید متاثر بوتا سیلاب ایٹ کتا، تو ای ودا کے استے دو سیر روچا اورانی طوفانی اورانی شدید اورانی پیش گوئی کنک بوتا محکمہ موسومات نے مگا. تو انچو مصری بکٹی کو شکا کہ ای نصیر آباد ڈویژن اضلاع کے استا اس محمد صحبت پور یا نصیر آباد ضلع نصیر آباد اور جعفر آباد، تو یہ ہمیں دریائے سندھ کے ہستے آئیے پٹیا کہاں، تو اگر سیلابی صورتحال بھی تو یہ اضلاع کے ہستے ایٹ کنک بان. تو پمیش کا پی ڈی ایم اے کے ہستے بیانات تو داں چونکہ پی ڈی ایم اے بیان جاری کرتا تو یہ کچھ ہمیشہ کہ پی ڈی ایم اے الرٹ مختلف اضلاع پی ڈی ایم اے حکام کے ہستے یا پی ڈی ایم اے کاردار اوتی کارا کنگا بل دومی نمگا مگندے کے بعض علاقہ سیلابی صورتحال بتن چونکہ ارنائی ما ذکر کو، تو ارنائی مسلسل بارش یا اور بھی ہوگائیں تو چرشی سببہ بعضیں مکانات کے استن لوگ استن مردم آنا تاوان رستا، تو مال مویشی مردمانی کے استن آپا برتگم، تو ارنائیو دیکھے دمگا زمینی رابطہ عام منقطع بوتا. تو پمیش کا بعضیں اہم شاعرہ کے استن آ ٹریفک کے سببہ معطل. تو میں کوشش کریں کہ بلوچی پروگرام ایک میٹرولوجسٹ بلوچستان ایک آفیشیلی آئی ہم مراکشہ بزور ہیں، تو مزید چنچو روچا کے استیں اورانی امکانات ہیں تو آؤ کے ودہ ودی کے شدید یا ترندیں اور بھی تو آئیے گردار کرنگے آترا پی ڈی ایم اے حکام کے استیں چنچو الرٹ ہیں. تو ہمیں وڑا مگند کہیں کہ مکران ڈویژن ہم متاثر میں وڑا کیچا میران ڈیم کے استیں آئیے آپ کے استیں تقریباً 240 فٹا برز بوتا یا ہوتی لمٹ گفتا. تو یہ ہم قطرہ موجود ہیں کہ بعضیں دگے کور کے استانی آپ دریاہاں یا شیپاں یا کورا متاثر کت کنا. تو یہ حوالہ اقدامات پی ڈی ایم اے آگو شکائیں کہ کنگائیں بل دومنی کا ملوک کے استیں یا سیلابی صورتحال یا دوچار ہیں. تو یہ معاملات سر کا پتران بر جائیں بریک زوریں پتہ شمائیں نے مکائیں گیشن کا پتران کریں. برادر چاروں کا بریک اپ ادماش ہمارا وشت کرنے کا پتران بر جائیں محکمہ موسمیات بلوچستان سینئر آفیسر غفار عبدالغفار صاحب ناداری کنگائیں گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو موجودہ بارشوں کی صورتحال ہے، تو اس وقت جو ہے شدید بارشیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں، تو یہ بارشیں کب تک جاری رہیں گی؟ جی ہم نے آج ہماری فوکاس کے مطابق 4 تاریخ تک اسی طرح سے رہے گا وقت سے مختلف علاقوں میں. یہ بارشیں جاری رہیں گی، کہیں ہلکی کہیں درمیانی کہیں تیز اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے مختلف ندی نالوں میں مطلب توانی کا بھی خدشہ ہے اور شہروں میں بھی فلڈ فلڈنگ کا خطرہ ہے. تو
गफ्फार साहब, बलूचिस्तान के जो कौन कौन से अजला हैं वो मौजूदा स्पेल में भाई वो हमने जो फोरकास्ट इशू किए इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान जो है ना, जो पंजाब के ईस्ट के साइड से लगता है, उधर उस साइड पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ज्यादा मतलब वो है ना, मौसम भी ज्यादा है, वो पहाड़ी इलाका वहाँ नदी नाले हैं, तो उस साइड पे इस तरह के मामला। ये अरनाई और किला सैफुल्लाह, इसकी क्या सूरत है आने वाले दौर में? जी हमने दिए किला सैफुल्लाह वगैरह ना, और बाकी इलाके भी इस साइड के नॉर्थ ईस्ट साइड के बाकी इलाके भी हमने अपने फोरकास्ट में लिखे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। मकरान डिवीजन की क्या सूरत हाल है आने वाले 2 दिनों में? क्या मकरान और बलूचिस्तान का जो साहिली बेल्ट है उसमें भी साहिली बेल्ट पर भी ऐसा ही है, तेज बारिश है, और कुछ जगहों पे साहिली इलाकों में और हमारे मगरबी इलाके जो है नीचे हमारे साउथ और वेस्ट में जो है वहाँ पे कुछ हवाएं भी तेज चल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्वेटा डिवीजन और रक्षान डिवीजन, उसकी क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई है? जनाब जी, किस तरह से अभी सुबह से मतलब मेरे कल रात से कभी बारिश हो रही है, कभी रुकी हुई, इसी तरह से है, और क्लाउडी वेदर है, तो ये सूरत हाल अभी मतलब कल तक और बल्कि परसों तक जो है किसी हद तक जारी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। बलूचिस्तान का पत्रान करना हमारा दर चारुकाई गुशक हमेशा के चीज़ी इलाका के हस्ता उधर शदीद और के हस्ता गुमानी को आओ कि खुद रोचानी था, तो हमें बड़ा बलूचिस्तान वाजे दमक के हस्ता उधर सूरत हाल के हस्ते इंतहाई संगीन बुत का चुके किला सैफुल्लाह अरनाई और इलाका के हस्ते और मजने के साथ तबाही मचाएँ था, तो शदीद के हस्ते बारिश बुत था, तो हमें बड़ा सिब्बी डिवीजन के हस्ते दरिया नाड़ी हम ये वता दरमियानी दर्जा सैलाब है। ज़रूर मकसीम सिब्बी रिपोर्टर हमरादारी कन गए आइयों गेशिंग का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो है शदीद बारिशों की पेशगोई है, तो सिब्बी डिवीजन में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या बारिशों का सिलसिला जारी है, तुगयानी है? बहुत शुक्रिया। देखें, सिबी में बारिशों की बात की जाए तो सिबी में गुज़िश्ता 4 रोज से जो बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से जो है 2 दिन कबल जो है दरियाई नारी में 92 हज़ार क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा था, जो है मुल्क का बचाव बनता वो मुतासिर हुआ था। इसके साथ साथ ये जो दरियाई नारी है, इससे जो है यूनियन कौंसिल जो बबरकच है वहां से जो आजमाई से भी आने वाली पिकअप गाड़ी थी, तो वो भी जो है ये पानी अपने साथ बाहर ले गया था। खुशकिस्मती से उस पानी में उस गाड़ी में जो पिकअप में सवार अफराद थे वो जो है बच गए, और इसके साथ साथ ये इस दरिया नारी में जो है इस सैलाबी रेले में ये कच्ची का इलाका है, ये कोलाची, वहां पर भी मुतअद्दिद जो घर हैं उनको मुनज़्ज़म किया है, और इस वक्त भी जो है दरिया नारी से 46,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है। और इसके साथ साथ बारिशों से जो है कौमी शाहरा N65 यारू के मकाम पर एक सैलाबी रेला गुजरने के बाद जो है आसिफी का कोयटा से जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। जी, तो N65 का आपने जिक्र किया जो सिंध और पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाता है, तो क्या ये N65 इस वक्त जो है बहाल है, ट्रैफिक रवां दवा है बारिश की वजह से? देखिए जी, बारिश के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि बाजारों में रश ना होने के बराबर है, और उसके साथ साथ सिद्दी का कोयटा का जो सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा है उसका जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। और इसके साथ साथ बारिशों से जो है मुख्तलिफ जो बिजली के जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं वो भी जो है जो मुतासिर हुए हैं, और इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली भी का जो निज़ाम है वो भी धर्म भरम हो गया, और इस वक्त भी जो है बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि 4 अप्रैल तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, लेकिन जरूर ये बताइए जो नानी पुल है, हम देखते हैं जब भी बारिश होती है सैलाबी रेले आते हैं तो नानी पुल बह जाता है, तो नानी पुल की क्या सूरत हाल है? देखिए, NHA की जानिब से जो है बीबी नानी पुल को नीचे से एक आरजी रास्ता बनाया गया है, वहां से तो अब तो कोई ऐसा सैलाबी रेला नहीं गुजरा है। हाँ, यारू के मकाम पर जो है एक सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसके बाद जो ट्रैफिक का निजाम जो है इस वक्त दरमरम, और इसके साथ साथ जो कोयटा का और सिंध का जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। और ये जो इन बारिशों से जो है काफी जो मकानात मुनज़्ज़म होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, तो
ضرور پی ڈی ایم میں کیا اقدامات کر رہی ہے، ضلع انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ کیا دیکھیے جی، ضلع انتظامیہ سبھی کی جانب سے جو ہے ایمرجنسی فلڈ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا، اور مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر جو ہے مختلف جو مشینریاں ہیں وہ بھی پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو عملہ ہے ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹل کے بھی تمام عملے کی جو پیرامیڈکس اسٹاف ہے ان کی بھی چھٹیاں جو ہے دی گئی ہیں، تاکہ جو ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ جی تو جو کچی کے علاقے ڈاڈر میں ہم نے دیکھا کہ آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جہاں بحق ہو گیا، مال مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے، کیا دیکھیے جی یہ دوسرا روز جو ہے یہ آسمانی بجلی گرنے کے بعد جو ہے یہ اس سے جو ہے ایک بچہ اور ایک جو شخص ہے وہ جہاں بحق ہوئے تھے، اس کی نظر ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ظہور، آپ ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے۔ مزار چاروں کا ظہور مقصی میں سی بی رپورٹر کا پتران کنگائی کچھ ہمیشہ کے ایک ودا N65 کے قومی شاعرہ سندھا پنجابہ کو بلوچستانہ منسلک کن تو آؤدا بعض جگہ کے ہستے ٹریفک معطل ہیں، زمینی رابطہ پمیش کا منقطع ہے کیا سیلابی صورتحال سبب چونکہ دریائے ناڑی آئی گوشہ ہمیشہ گوستہ کے روچہ سیلاب بتا تو یہ وقت درمیانی درجہ سیلاب ہیں بلے اور کیستا آنی سلسلہ بر جائیں، تو یہ صورتحال کیسے تھے کہ بلوچستان گندگ بو گئے چاہے اپر بلوچستان یا ساؤتھ بلوچستان ساحلی پٹی بھی، تو یہ ودا اورانی سلسلہ کیستے بر جائیں، تو آؤ کہ روچاں خاص طور پر 3 اور 4 اپریل بلکہ ایک شدید اورانی امکانات کیستے ہیں پدر کنک بوتے ہیں، تو محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم کیستے ہیں گوشہ گمی بو گئے کہ اعلیٰ حکام کیستے ہیں الرٹ کنک بوتا، مختلف اضلاع کیستے ہیں ڈپٹی کمشنرز آنی سربراہی اجلاس اور ملوک کیستے ہیں مکان کنک بوتا کہ غیر ضروری سفر مکاؤں بعض جگہ کیستے ہیں شدید سیلابی صورتحال ہے پیدا بو کے گمان ہے، تو اس صورتحال تھا کہ ہستے ہیں ملوک کے چی کرداری جوڑ بھی ہو ملوک چی کت کم بائدیں پاریز بکاں اور ڈنہ درم بھی ہے پر جبکہ ایک شدید سیلابی صورتحال یا امکانات 4 اور 6 اپریل موجود ہیں، تو ہمیں حوالہ مگندے کے بعض جگہ اور بتا ہے طوفانی اور سبا زمینی رابطہ منقطع بو کا عبید کوئٹہات ہم مگندے کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہیں، تو اس صورتحال تھا حکومت کیستے ہیں اچھے بڑے اقدامات کرنے گئے، تو پی ڈی اے میں کیستے ہیں اروادائی کارکردگی اس طرح سوالات چست بھی بلے پی ڈی اے میں کارکردگی کیستے ہیں بیانات تک محدود ہیں، قومی دا کا مراکشت تو پاس لاس متمن الطا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے۔ بیچارے مراگش بزانہ پن شنبے درشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا